آپ ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن فواد احمد صاحب نے. فواد صاحب، کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس دھاندلی کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کرتا ہوں، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمشنر کو بھی میرے ساتھ سزا دی جائے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا دیکھیں جی، اس حوالے سے اگر ابتدائی طور پر تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کمشنر صاحب نے کوئی بہت جرات مندی کا کام کیا ہے. کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جو ملک کے اندر سیاسی جو فضا ہے اس کو تبدیل کر دیں گے. لیکن اس کا بھی انکوائری ہونی چاہیے کمشنر صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے. کمشنر صاحب نے ابتدا میں جو بات کی اس سے کچھ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کا دائیں کا بائیں کا میرے پہ بہت پریشر تھا. تو کیا کمشنر صاحب کوئی بچے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دائیں اور بائیں کے پریشر کی بنیاد پر خودکشی کی سوچ جاتی ہے؟ اگر ان کا ضمیر جاگنا تھا تو ان کا ضمیر ان بنیادی حقائق کے اوپر جاگتا کہ جو ان کے پاس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اس سسٹم کے اندر ان پہ کسی پریشر کے ذریعے دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ کروایا گیا. کمشنر صاحب یہ کہیں کہ جی مجھے اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر تھا، یا جو ہے وہ مجھے دائیں بائیں سے لوگوں کا، سیاسی لوگوں کا پریشر تھا جس کی بنیاد پر میرا ضمیر جاگ گیا ہے، تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان تمام معاملات کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان یعنی کہ ریاست پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا ہے. وہ کسی سیاسی جماعت یا کسی اور کے کسی پریشر کو جو ہے وہ سسٹین کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے. آج انتخابات گزرنے کے 10 دن بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کے اندر دھاندلی کے مرتکب ہوئے، اور وہ بھی اس لیے یاد آتا ہے کہ آپ کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر تھا. بہرحال خبر بہت بڑی ہے. الیکشن کے پورے سسٹم کو، پورے معاملے کو متنازع بنانے کے لیے یہ خبر کافی ہے. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کے پیچھے جو کمشنر صاحب ہے ان کا موٹو کیا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کب ہے، ان کی سروس کیا ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ابھی ہمیں آگاہی حاصل نہیں ہے، بالکل ابتدائی خبر ہے. لیکن ابتدائی طور پر جہاں کمشنر راولپنڈی کا یہ دھماکہ خیز بیان پورے انتخابی عمل کو مشکوک بنا رہا ہے، پورے انتخابی عمل کے حوالے سے سوالات پیدا کر رہا ہے، وہاں یہ بھی ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے پریشر دیا کہ وہ خودکشی کی طرف جانے لگے. ان کو کس نے پریشر دیا کہ انہوں نے اتنے بڑے قدم کی طرف اس موقع کو چنا کہ جہاں پر انہوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی تھی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر. انہوں نے تو انتظامات کے حوالے سے بتانا تھا. انہوں نے اس موقع کا کیسے فائدہ اٹھایا؟ حالانکہ اس موقع کے اوپر ان کے پاس جو وہاں پر جرنلسٹ موجود تھے وہ ظاہر ہے کہ سیاست سے متعلق نہیں تھے، وہ اسپورٹ سے متعلق تھے. تو انہوں نے اس موقع کو کیوں چنا، کس طریقے سے انہوں نے تمام معاملات کے اوپر 10 دن خاموشی رکھی، یہ تمام چیزیں بہرحال انکوائری کے قابل ہیں. اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آخر انہوں نے کسی اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے کسی سازش کا شکار بنتے ہوئے یہ کام کیا، یا واقعی میرٹ کے اوپر انہوں نے اس تمام معاملے کی جو ہے وہ نشاندہی کی. بہرحال ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے سر ان کی جانب سے، تو ایک متنازع الیکشن کے اوپر ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، تو اس سے الیکشن کمیشن میں بھی ہلچل ہوگی اب؟ دیکھیں جی، اس معاملے کو بالکل قالین کے نیچے جو ہے وہ کچرا ڈالنے کے مترادف ختم نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہ ایک آپ جس کو عام الفاظ میں کہیں کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، اور اب اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں نکل کر سامنے آنی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے فالو اپ میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں. لیکن جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے پورے طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو الیکشن کو متنازع بنانے کے اندر پیش ہے، تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، فیک ہیں، جس میں لوگوں کا استعمال کیا گیا. اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے معاملات ہوئے. ہمیں یاد ہوگا کہ ایک جج صاحب کی ویڈیو آئی تھی جو راولپنڈی کے یہ ایک صاحب نے جو یو کے اندر ہوتے ہیں بنائی تھی، جس میں جج یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے پریشر کا نشانہ بنایا گیا، اور بعد میں وہ جج صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو پاکستان میں پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کوئی فرد سامنے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب ذمہ دار تھا تمام چیزوں کا. اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں لوگوں نے 10 دن بعد، 15 دن بعد، کئی مہینوں بعد کوئی ویڈیو بیان دیا ہے یا کوئی تصدیقی بیان دیا ہے. لیکن جب انکوائری ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس تمام چیزوں کو متنازع بنانے کے لیے کوئی خاص کسی جو ہے وہ کسی قوت کے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ابھی قبل از وقت کہنا ہوگا کہ ان کا بیان کتنا جو ہے وہ درست ہے اور کتنا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی پاکستان کے اندر کھل کر سامنے آئی ہے. جی بالکل، دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں قبل از وقت ہے.